انارکی کی طرف ملک کیوں جا رہا ہے؟ ان تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ وہ سیاسی عدم استحکام ہے کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ بر صغیر کی تاریخ علماء کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء ہند کی جدوجہد آزادی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی کہ اس کو لکھا جائے۔ پاکستان کی تاریخ بھی جمعیت علماء اسلام کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کو لایا نہیں گیا، آپ آئے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی کارکن ہیں۔ جس سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داران آپ سے مخاطب تھے اور جس سنجیدگی کے ساتھ آپ ان کی تقاریر کو سن رہے تھے، میں مشاہدہ کر رہا تھا، اگر یہی اتفاق آپ میں رہا تو انشاءاللہ آپ کے ضلع کے اندر بسنے والی تمام اقوام بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ آج اس پروگرام میں قافلہ شیخ الہند میں یہاں کے معززین نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ میں جمعیت علماء اسلام کو ضلع کوٹدو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی شمولیت کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے اور ہماری جماعت کو ان کے لیے برکت کا باعث بنائے۔ اس پروگرام کا انعقاد اور عنوان تحریک آئین پاکستان، استحکام پاکستان کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ حالات حاضرہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ وہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ قوم کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے آگہی بھی ہو کہ ہم کیوں معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہم کیوں بدامنی کا شکار ہیں، ہم کیوں مسلسل بحیثیت قوم افراتفری کی طرف جا رہے ہیں، انارکی کی طرف ملک کیوں جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ سیاسی عدم استحکام فطری طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ سیاسی عدم استحکام قصداً پیدا کیا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر معاشی عدم استحکام آئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب سن 2014 کے اندر دھرنے دیے گئے، ہم اس وقت ان دھرنوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ ہم سیاسی کی بات کر رہے تھے اور واضح کر رہے تھے کہ اگر ہوا تو پھر یہ سلسلہ رکے۔ ہم نے علم بلند کیا قانون کی حکمرانی کا، حالانکہ علماء کی سیاست پر وہی قوت تنقید جن کا ہم نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آئین کی وجہ سے، ملک میں سیاسی استحکام کی وجہ سے، ملک میں معاشی ترقی کی وجہ سے، لیکن ہمارے اس دوستی کو انہوں نے شاید کوئی اور نام دے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں بھی
علماء کی سیاست نہ مقتدر حلقوں کو پسند اور نہ ان مغرب کی تہذیب سے وابستہ لوگوں کو پسند ہے۔ کسی زمانے میں ملا کی دوڑ مسجد تک اور مختلف کہاوتیں علماء کے بارے میں کہی جاتی تھی، لیکن بر صغیر کی تاریخ علماء کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء ہند کی جدوجہد آزادی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی کہ اس کو لکھا جائے۔ پاکستان کی تاریخ بھی جمعیت علماء اسلام کے بغیر نامکمل ہے۔ جب ہمارے اکابر ملک کے طول و عرض میں پاکستان بن جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی اثر نو بنیادیں رکھ رہے تھے، اس وقت کتنی مشکلات ہمارے اکابر کو درپیش ہوئی ہوں گی، کون کون سے حربے ان کے خلاف نہیں استعمال کیے گئے ہوں گے۔ ان کی تعداد تو سینکڑوں میں یا ہزاروں میں تھی۔ آج بفضل خدا ہماری آخری رکن سازی، جس کی تعداد کم و بیش 45 لاکھ ہے، اور ہم نے یہ سفر اور ہمارے اکابر نے یہ سفر جہد مسلسل کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ علماء کو سیاست سے الگ کرنا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ انگریز کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، بے توقیر کیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد بھی وہ تسلسل ان حلقوں کی جانب سے جو پاکستان کے اندر سیاہ و سفید کے مالک بنے روا رکھا گیا۔ یہ ان کا کردار، یہ ان کی خواہش، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد اس ملک کو 25 سال تک سرزمین بے آئین کہا جاتا رہا، لیکن جب اس مملکت خداداد پاکستان کو آئین ملا، متفقہ آئین ملا، اسلامی آئین ملا، تو اس میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا کردار نمایاں تھا، اور ہم ان کے اس کردار کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا متفقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے۔ ہم نے کبھی اسلام کو، مذہب کو کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا، ہم نے اسلام کو بطور کاز کے اپنایا ہے۔ یہ ہمارا کاز ہے، ہمارا موٹو ہے، ہماری جماعت کا نعرہ ہے کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی جدوجہد کر رہا ہے تو وہ کسی فرد کا ازم نہیں چاہتی، وہ اسلامزم چاہتی ہے۔
وہ اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام مملکت کی بات کرتے ہیں، اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں، اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ تم نے ہمیشہ مذہب کو بطور کاٹ کے نشانہ بنایا، کبھی دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کرام کو، ان کی سند کو انتخابات کے لیے ناکافی قرار دے دیتے ہو کہ درس نظامی کی سند جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی بنیاد پر قومی اسمبلی کا ممبر بن سکے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن سکے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2005 میں غالباً بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں ہوئے، 2 صوبوں کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے دینی مدارس کی سند پر بھاری اکثریت سے بلدیاتی انتخابات جیت کر آئے تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلے سے ان انتخابات کے نتائج کو درہم برہم کر دیا، اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ایک دستخط سے اور ایک فیصلے سے نااہل کر دیا۔ یہ ہمارے عدلیہ کا کردار ہے۔ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جمہوریت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو بھی آج تک اطمینان نہیں ہے اور نہ حاصل ہو سکا کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کب آئے گی۔ لیکن تم جب مذہب کو بطور کاٹ کے استعمال کرتے ہو تو دنیا نے دیکھا کہ ایک جرنیل وردی میں آ کر قوم کے سامنے ریفرنڈم رکھتا ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، جمہوریت چاہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ضیاء الحق چاہتا ہے۔